السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کافی لمبے عرصے کے بعد میں نے ولاگ بنایا، کافی ٹائم گزر چکا ہے، 1-1.5 ماہ گزر چکا ہے، میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا تھا اور مجھے بہت میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ولاگ کیوں نہیں بنا رہی، کیا ریزن ہے کہ آپ کے ولاگز نہیں آ رہے۔ تو کافی میسیجز مجھے آئے، تو سب کے رپلائی تو نہیں میں دے پائی، لیکن چند ایک کو میں نے رپلائی یہ کیا کہ میں نے کہا میں ولاگ میں ہی آ کے آپ کو ریزن بتا دوں گی کہ میں کیوں ولاگ نہیں بنا رہی تھی۔ اصل میں میرے ولاگ نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جی، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بس یہ پریشانی تھی۔ ہم لوگ ہاسپٹلز میں تھے، بہت تکلیف دہ یہ مرحلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے اپنے آپ کے پیارے آپ سے دور ہوتے ہیں تو پھر سے دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی جب ماں باپ بہت پیاری چیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ یہ دکھ ایسا ہے جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، یہ تکلیف ایسی ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس ٹائم ہی درد تکلیف ہوتی ہے اور بعد میں انسان بھول جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا تو آپ کو زیادہ اپنوں کی کمی شدت سے اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے فادر آپ لوگوں نے ولاگز میں آئی تھنک کم ہی دیکھے ہوں گے، کبھی شاید 1-2 ولاگز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ جو میرے ابو تھے وہ 3-4 سال سے بستر پر تھے، ان کو پیرالائز تھا، فالج تھا، تو لیکن گھر کی رونق ہوتے ہیں بزرگ، چاہے وہ بستر پہ بھی ہونا تو گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ تو دسمبر کے سٹارٹ میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، تھوڑی سی ٹھیک ہو گئے، پھر اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ 1 ہفتہ وہ ہاسپٹلائز رہے۔ کچھ یادگار لمحے، ابو کا آخری وقت، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابو مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، مجھے پوری امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر وہ بیمار ہوتے تھے اور ماشاءاللہ ول پاور تھی ان کی، وہ ریکور کر جاتے تھے۔ تو میرے دل فل مطمئن تھا کہ ابو اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے چھوٹے کچھ کلپ ابو کے ساتھ لیے تھے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کروں گی، آپ لوگ بھی دیکھیے گا۔ لیکن مجھے بالکل یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ابو ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ کلپس میں یادگار ساری زندگی کے لیے وہ یادگار بن کے میرے ولاگز میں رہیں گے، اور شاید کبھی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا، لائف میں کئی دفعہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے موبائل چوری ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری یادگار لمحے ہم سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کیپچر نہیں کر پاتے یا ہمیشہ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن میں وہ یادگار اپنے لمحے جو میرے ابو کے ساتھ آخری وقت میں گزرے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ ولاگ میں دیکھیں گے۔ 1 ویک جب ابو ہاسپٹل رہے اور ابو کو جب دوبارہ چھٹی ہوئی ہاسپٹل سے تو ہم بہت خوش تھے کہ ابو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ابو کو خوراک کی نالی لگی رہ گئی تھی اور ساتھ یورین بیگ بھی تھا، ڈاکٹر نے چارٹ بنا کر دیا تھا، 2 گھنٹے کے بعد ان کو اس چارٹ کے اکارڈنگ ان کو جو ڈائٹ پلان دیا ہوا تھا وہ دینا تھا۔ اس میں یخنی تھا، دودھ تھا، ڈرائی ملک اور بسکٹس وغیرہ کو دودھ میں بھگو کے وہ دینا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہمیں خوراک کی نالی کے ذریعے ان کو دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کی میڈیسنز، ہر 2 گھنٹے بعد ان کی سیچوریشن چیک ہونا، ان کا بی پی چیک ہونا، بلڈ پریشر چیک ہونا، ٹیمپریچر، یہ سب چیزیں چیک ہوتی تھیں۔ اور میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ جب بھی میں سیچوریشن والا وہ جو ہوتا تھا آلہ ان کے انگلی پہ لگاتی تھی تو سیچوریشن بالکل ٹھیک ہوتی تھی، اور میں مطمئن ہوتی تھی کہ ابو شکر الحمدللہ ٹھیک ہے میرے ابو۔ جب بھی کوئی انہیں دیکھنے آتا تو دیکھتا تو کہتا کہ بس مطلب ان کو کہتے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو میں کہتی تھی نہیں میرے ابو بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سیچوریشن بالکل ٹھیک ہے ان کی، کیونکہ ڈاکٹر سیچوریشن پہ ہی ان کو دیکھ رہے تھے کہ آکسیجن ان کی ٹھیک ہونی چاہیے، تو ان کی آکسیجن 99 پر ہی ہوتی تھی جو آئیڈیل ہوتی تھی، اور اس کی بیس پر ہی انہیں ہاسپٹل سے چھٹی ملی تھی، تو آکسیجن ٹھیک ہوتی تھی۔ تو میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ ابو ٹھیک ہیں، ابو کو ہمت دیتی تھی ابو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ 1 دن پہلے کی ہے ویڈیو، مطلب جب ابو کا لاسٹ ڈے تھا اس دن ابو کو غنودگی ہو گئی تھی، بی پی ابو کا ٹھیک تھا، شوگر اس دن ابو کی بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ابو کو غنودگی ہو گئی تھی، اور گلے میں جو تھا ابو کو انفیکشن ہو گیا تھا، آکسیجن لگی رہنے کی وجہ سے نا خشکی ہو جاتی تھی، تو دوائیاں ہم پیس کر ان کو دیتے تھے خوراک کی نالی کے ذریعے، اور گلا جو ہلکا پتلا مطلب کہہ سکتے ہیں نا لائٹ سا چیسٹ انفیکشن تھا اس کے لیے میں ان کو نیبولائز کرتی تھی، یعنی مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ابو نا ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسلسل 2 گھنٹے کے بعد ان کی یہ ساری کیئر کی جاتی تھی، رپیٹ کیا جاتا تھا یہ سب کچھ، دوائیاں ان کی
مطلب 3 ٹائم یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور میں بہت مطمئن تھی کہ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ میری سارا دن مصروفیات یہاں ابو کے کمرے میں ہی ایسے ہی گزر جاتی تھی. بس مجھے تھا کہ 1-2 دن اور میرے ابو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بس 1 ہفتہ ابو ہاسپٹل میں رہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو اس دوران ابو کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی، بہت سیریس تھی، کہ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نا بہت مشکل ہے کہ یہ سروائیو کریں. تو بہت ہمیں اس ٹائم بہت ٹینشن تھی، بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، رو رو کے میں نے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں میرے والدین، میرے بچے اور میرے شوہر، بس یہی میرا سرمایہ ہے. تو میرے ابو کو کچھ مت کریے گا، صحیح سلامت ہم گھر واپس آ جائیں. چاہے وہ بستر پہ بھی تھے، بیڈ پر بھی تھے، لیکن گھر کی رونق تھے. تو بہت دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی. گھر آ گئے، وہ زندگی کی جنگ جیت کر وہ گھر آ گئے. اور میں بہت خوش تھی اس دن، جس دن ابو کو ڈسچارج ملا ہاسپٹل سے 1 ہفتے کے بعد. تو ساتھ والے بیڈز والے جو پیشنٹس تھے، میں نے ان کو بتایا، وہ لوگ مطلب کہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ معجزہ ہے کہ آپ ان کو صحیح سلامت گھر لے کے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ابو کو آکسیجن تو اتر گئی، لیکن خوراک کی نالی اور یورین بیگ وغیرہ انہوں نے لگا دیا، کیونکہ ابو پہلے آلریڈی 3 سال سے بستر پر تھے. تو لیٹ کر ہی کھانا، لیٹ کر ہی پانی پینا، واش روم بھی بڑی مشکل سے لے کے جانا. تو اب ان کو دوبارہ جو اٹیک ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی نا چبانے والی حص اب صحیح طریقے سے ورک نہیں کری، تو ان کو خوراک کی نالی لگے گی. لیکن پھر بھی مجھے بڑی خوشی تھی کہ شکر ہے کہ میرے ابو ٹھیک ہو کر گھر جا رہے ہیں. گھر ہم انہیں لے کے آئے. 2 دن 3 دن ابو ٹھیک رہے. 4تھی رات ابو کی طبیعت خراب ہوئی، اور صبح جمعے کے دن فجر کے ٹائم جو ہے نا، ابو کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. جیسے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، ہم نے انہیں ایمرجنسی لے کے گئے. ایمرجنسی میں جیسے ہی میں لے کے گئی، آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ ایمبولینس میں جب میں بیٹھی تھی ابو کے ساتھ، تو فیلنگز شیئر کرنا تو بہت مشکل ہے شاید میرے لیے. لیکن جس دن ابو کی ڈیتھ ہو رہی تھی، جمعے والے دن، اس سے 1 دن پہلے ابو کی آنکھیں مطلب کہ غنودگی والی حالت تھی، دیکھ نہیں رہے تھے وہ. یعنی جب انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا تھا تب وہ ٹھیک تھے، رسپانس کر رہے تھے، دیکھتے تھے. بس خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے نا بولنا تھوڑا مشکل تھا. لیکن گھر آنے کے 3 دن بعد تک طبیعت ٹھیک تھی. چوتھے دن ان کی طبیعت خراب ہوئی. اچانک سے شوگر ان کی ریس ہوئی. حالانکہ شوگر کے پیشنٹ نہیں تھے، لیکن شوگر ریس ہونے کی وجہ سے نا ان کو غنودگی ہو گئی. اور پھر شوگر بعد میں کنٹرول بھی ہو گئی، لیکن 1 دن پورا اور 1 رات انہیں غنودگی ہی رہی. صبح کے ٹائم ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، جمعے کے دن فجر کے ٹائم. تو ہم نے ایمبولینس بلائی 1122. میں بیٹھی ایمبولینس میں. اذان میرے بیٹے کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی، وہ بھی ساتھ تھا ایمبولینس میں. باقی گھر والے پیچھے تھے، یعنی ہاسپٹل آ رہے تھے. ہم دونوں جو تھے نا وہ ایمبولینس کے اندر تھے. تو ابھی آدھا رستہ ہی ہاسپٹل جانے کا طے ہوا تھا. آدھے رستے میں ابو نے نا فل آنکھیں کھول لیں اور ابو کو جو آکسیجن لینے میں پرابلم ہو رہی تھی نا، وہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ میرے ابو ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ہم ایمبولینس میں بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن ابو ٹھیک ہو گئے. ابو نے فل آنکھیں کھول کے نا میری طرف دیکھا. جب مجھے ابو نے دیکھا، ایسے دیکھا جیسے ابو بالکل ٹھیک ہوتے تھے نا ان دنوں میں دیکھتے تھے، بالکل ایسے دیکھا. اور جب دیکھا تو دونوں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ان کے، یعنی رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی. بس میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا ابو نے مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ پھر ابو نے اپنی گردن کو ٹرن کیا، اور لیفٹ سائڈ پہ اذان تھا میرا بیٹا، اور رائٹ پہ میں تھی. اس کو دیکھا. اس کو دیکھنے سے بھی ابو کی آنکھوں میں نا آنسو ہی آ رہے تھے، رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی پانی نکل رہا تھا مسلسل. تو میں نے ابو کے نا یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابو آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے. پھر مجھے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے نا آنکھیں بند کر لی اور پھر سانس کی تکلیف ہونے لگ گئی. تب تک ہم ایمرجنسی میں پہنچ چکے تھے. نیچے اتارا مطلب اسٹریچر پہ، ایمرجنسی وارڈ لے کے جانے لگے. تو وارڈ میں اندر داخل ہوتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور آنکھیں ان کے اوپر پتھرا سی گئی تھی. ڈاکٹرز نے چیک کیا، انہوں نے کہا ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن ایمبولینس میں جو تھے، جو ساتھ تھے ڈاکٹر ہمارے، انہوں نے کہا نہیں، یہ باہر آنے تک سروائیو تھا، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی. جیسے اندر یہ آئے ہیں نا، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی اندر آتے ہی. بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، بہت اذیت. کبھی اپنے پیارے کو اپنے سے دور جاتے دیکھا ہی نہیں تھا. زندگی میں پہلی دفعہ کسی اپنے کو اپنے سے دور جاتے دیکھا. بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا یہ.
بڑی اذیت سے گزرے. بہت بہت درد و تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا اپنا آپ سے دور جائے. جب جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. پہلے اس تکلیف سے کوئی واقف نہیں ہو جاتا. جس کسی نے بھی اپنا پیارا کھویا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کا اپنے والدین سے دور ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے. 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے ابو کو، بلکہ 1 مہینہ اور 2 دن ہو چکے ہیں، اوپر ہو گیا ہے. تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں دوبارہ سے سٹارٹ لوں، ولاگ بناؤں. لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں. مجھے بار بار میسیج آ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں بنا رہی ولاگ. تو میں نے سوچا سوری آپ لوگوں کو بھی میں نے اگر دکھی کر دیا ہو تو میرا دکھی کرنے کا مقصد بالکل نہیں تھا. بس فیلنگز ہے نا، انسان جتنا بھی اپنے آپ کو دبا کے رکھے لیکن دبا نہیں سکتا. احساس، والدین کی محبت، پیار بچپن سے وہ پالتے ہیں. اور بڑی تکلیف میں تھے میرے ابو، بہت تکلیف میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفیں دور کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں صبر دے. بس یہی وجہ تھی کہ میں ولاگز نہیں بنا سکی. انشاءاللہ زندگی تو چلتی رہتی ہے، تو کسی کے کہتے ہیں نا کہ چلے جانے سے سارا نظام رک تو نہیں جاتا. میں کوشش کروں گی کہ اب ریگولر ولاگز بناؤں. بڑی مشکل سے آج اپنے آپ کو سمجھا کے میں نے فل سوچا تھا کہ میں نے رونا نہیں ہے اور ہمت سے ولاگ بنانا ہے، لیکن پھر بھی آنسو آ گئے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ریگولر ولاگ بناؤں. آپ لوگوں نے بھی، جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ میرے ابو کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے سب نے. بس یہ وجہ تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ ولاگ نہیں بنائے. اور کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس. آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کا پیار کا بہت بہت شکریہ. ابو کی ڈیتھ کے بعد پھر میری بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی کافی زیادہ. مجھے بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ تیز، چیسٹ انفیکشن. اس کے بعد بچے بیمار ہو گئے. اسٹیل ابھی تک میرا بیٹا اذان وہ بھی بیمار ہے، اس کو بخار ہے اور گلے خراب. پہلے چھوٹا بیمار تھا، وہ بھی ہاسپٹل ایڈمٹ رہا. یعنی بس یہ سچویشن گھر میں تھی. کیونکہ موسم بھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے گلے خراب ہو رہے ہیں، بچوں کے بخار ہو رہے ہیں. تو کچھ یہ پریشانی بھی تھی، اس وجہ سے بھی میں جو ہے نا وہ مصروف رہی، ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ اب میں ریگولر کوشش کروں گی کہ میں ولاگز بناؤں. اوکے جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ. ویلکم بیک آپ لوگوں کو سب کو. انشاءاللہ اب دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے اپنی روٹین، اپنا سب کچھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو دکھ، خوشی، یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے، چلتے رہتے ہیں. خوشیاں بھی جیسے آتی ہیں لائف میں، دکھ بھی آتے رہتے ہیں. میرا مقصد بالکل آپ لوگوں کو دکھی کرنا نہیں تھا. خوش ہو جائیں آپ لوگ، میں بھی ٹھیک ہوں. اب بس یاد آتی ہے نا جب، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ آخری لمحات نہیں بھولتے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے ابو کو، اب رونا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی ابو کو جاتے دیکھا ہے. پہلے کبھی ایسے کبھی نہیں ہوا، کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، کبھی پتہ ہی نہیں تھا کسی پیارے کو جانے کا دکھ محسوس ہی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں دی ہیں اور محفوظ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ بس سب کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. ان کے جو رشتے ان کے پاس ہیں وہ سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ کرے. خیر، یہ باتیں پھر بھی ہوتی رہیں گی. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. اب آگے مجھ سے مزید بولا نہیں جا رہا اور بنایا نہیں جا رہا. انشاءاللہ ملوں گی اپنے نیکسٹ ولاگ میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا کہ میں نے ولاگ کیوں نہیں بنائے تھے. اور آگے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولر ولاگ بناؤں. ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.